السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اور بھئی ابھی تک آپ نے میرے چینل آشیانہ شاہین کو سبسکرائب نہیں کیا نا، تو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ آج میں آپ کو سناؤں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو مجھے بہت پسند ہے، اور مجھے سارے ہی واقعے پسند ہیں کیونکہ پیغمبروں کے واقعات وہ واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ مجھے اس حوالے سے پسند ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک ایسا سبق ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں نا تو ہماری زندگی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب آپ کو پتہ ہے کہ کلیم اللہ تھے اور کوہ طور پہ جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب مجھے یہ تو بتا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو میرے رب نے فرمایا، اے موسیٰ جنت میں تمہارا جو ساتھی ہوگا نا، جو جنت میں تمہارے قریب ہوگا، وہ ایک قصائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، قصائی اس کا نام کیا ہے؟ تو میرے رب نے جب اس کا نام بتایا نا، کیونکہ قصائی تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے ہوتے ہیں، تو جب نام پتہ لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ اس کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے اور جا کر دیکھا جس بستی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے اسی بستی میں وہ ڈھونڈ رہے تھے اس قصائی کو۔ جب جا کر اس کی دکان پر دیکھا تو وہ ایک عام قصائی کی طرح اپنے کام میں مشغول تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے اس کی دکان کے قریب جو تھے نا وہ کھڑے ہو گئے اور دیکھتے رہے۔ سارا دن وہ اپنے عام روٹین کے مطابق کام کرتا رہا۔ شام ہوئی تو اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا اپنے تھیلے میں ڈالا اور گھر کی جانب چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب وہ گھر میں گیا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے گھر میں جا کے کھانا بنایا۔ کھانا بنا کے ایک بہت بزرگ خاتون جو تھی نا، اب حضرت موسیٰ دروازہ کھلا ہے باہر کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر سے کھڑے سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں خاموشی سے کہ وہ کس طرح کام میں مشغول ہے، تھکا ہارا آیا ہے دکان پہ سے، صبح سے شام ہو گئی کام کرتے کرتے، لیکن گھر آ کر اس نے کھانا بنایا۔ ایک قریبی ایک چرپائی پہ ایک بہت بزرگ خاتون تھیں، انہیں اپنے ہاتھ کے سہارے سے اٹھایا بڑے پیار کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے ان کے منہ میں کھلانے لگا، ان کو بزرگ خاتون کو۔ جب وہ خاتون کھانا کھا چکی تو اس قصائی نے پانی پلایا، پیار سے محبت سے ان کا چہرہ صاف کیا اور لٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، آگے بڑھے اور اجازت مانگی کہ بھئی میں گھر کے اندر آ سکتا ہوں؟ قصائی نے کہا آ جائیے۔ اچھا، اب قصائی کو نہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تم کھانا کھلا کے لٹا رہے تھے ان کو، یہ کون ہے تمہاری؟ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ ماں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے، پھر بھی پوچھا یہ کون ہے؟ کہا قصائی نے کہ یہ میری ماں ہے۔ کہا جب تم ان کو کھانا کھلا رہے تھے اور کھانا کھلا کے جب ان کو لٹایا تو یہ انہوں نے کچھ کہا، لیکن اتنا آہستہ کہا کہ میں باہر تھا، میں سن نہ سکا، اور یہ بار بار جو تھا نا کچھ کہہ رہی تھی۔ قصائی نے کہا ارے کیا بتاؤں یہ کیا کہتی ہیں، ان کا روز کا یہی معمول ہے کہ جب میں آتا ہوں ان کی خدمت کرتا ہوں، ان سے پیار محبت کا اظہار کرتا ہوں تو یہ ہاتھ اٹھا کر کہتی ہیں کہ میرے رب میرے بیٹے کو نا حضرت موسیٰ کا ساتھی بنانا۔ بتاؤ یہ کیسی خواہش ہے، کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور کہاں مجھ جیسا غریب شخص۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور کہا بات سن، تیری ماں نے تیرا کام کر دیا۔ تیری ماں کے یہ جو الفاظ ہیں نا یہ تیرا کام کر چکے ہیں۔ میں ہی جو ہوں نا موسیٰ ہوں اور تو میرا پڑوسی ہوگا، کس وجہ سے کہ تیری ماں کی دعا، اور اللہ تعالیٰ ماں کی دعا رد نہیں کرتا۔ اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ واقعہ وہ واقعہ ہے، ہم نے ہزاروں واقعات ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن یہ واقعہ وہ واقعہ ہے کہ یہ ہمیں وہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ماں کی دعا کیا ہوتی ہے، ماں کیا چیز ہوتی ہے، ماں کیا ہستی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے نا
اور ایسا مہمان جس سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ خالہ ہے، پھپھی ہیں، چچا ہے، تایا ہے، یہ وہ رشتے ہیں جن سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے گھر میں آ جائے نا، 2-3 دن تو ہم خوشی خوشی برداشت کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم چھپ چھپ کے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، ماں خالہ کب جائیں گی، امی پھپھو کب تک یہاں رہیں گی. مثلا ہم کسی کو برداشت نہیں کر سکتے نا اپنے گھر. ایک حد تک برداشت کرتے ہیں، 3 دن، 4 دن، 6 دن، 8 دن، اس کے بعد برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ماں باپ کی برداشت دیکھیے کہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں نا، جب سے وہ آپ کو کس محبت سے برداشت کر رہے ہیں. آپ کے لیے ماں جو ہے نا، بغیر پیسوں کے وہ کام سر انجام دے رہی ہے جو آپ پیسے دے کے بھی کسی سے نہیں کرا سکتے. آپ کا ہر کام وہ خوشی خوشی کرتی ہے. بچپن سے لے کے آپ بڑے ہو گئے نا، آپ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا جو ہے نا خیال رکھتی ہے بہت زیادہ، جو کوئی رکھ ہی نہیں سکتا. اور آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں، آپ ایک عمر تک پہنچ جائیں نا، جب بھی ماں نہیں چاہیے کہ آپ گھر سے کہیں دور چلے جائیں. اور اگر آپ ماں کو چھوڑ کر کہیں چلے بھی جاتے ہیں نا، تو وہ اس کی جو آنکھیں نا دروازے پہ ہی رہتی ہیں کہ کب میرا بیٹا آئے گا اور کب آ کے وہ میرے دل کو سکون دے گا. کیونکہ ماں وہ ہستی ہے کہ جب آپ ماں کے پاس جاتے ہیں نا تو اس کے دل کو سکون دیتے ہیں. اسے سکون ہوتا ہے آپ کو دیکھ کے، آپ کی باتیں سن کے. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ماں کا خیال اس طرح نہیں رکھتے جس طرح رکھنا چاہیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہونے کا شرف قصائی کو اسی لیے حاصل ہوا نا کہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی کہ ماں نے دعا دی، اور دعا بھی ایسی دعا دی جو کہ اللہ تعالیٰ کو نے قبول کر لی. اور اس قصائی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ساتھی بنا دے گا جنت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوتے تھے نا تو لوگوں کی باتیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے تھے، لیکن کبھی کبھی اپنی باتیں بھی بہت کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. ایک دفعہ کہنے لگے کہ میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ایسی بات نہ کرو، تم ہمیں نہیں دیکھ پاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے ہماری تجلی کو. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ضد کرنے لگے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کی ایک جھلک جو ہے نا پہاڑ پہ نازل فرمائی تھی، کوہ طور پر. اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. اور جب ہوش میں آئے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ میرے رب، میں بہک گیا تھا، میں بے جا ضد کر رہا تھا. بے شک تو سب سے بہتر ہے، جاننے والوں میں سب سے بہتر جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کبھی ضد نہیں کرنی چاہیے. جو میرا رب عطا کر دے اس پہ شکر ہے، اور جو نہ عطا کرے اس پہ اس سے زیادہ شکر ہے. کیونکہ میں نے یہ جملہ کہا ہے نا، اس کی گہرائی کو ذرا دیکھیے گا کہ اگر وہ میری دعا قبول کرتا ہے تو شکر ہے، کیونکہ وہ میری مرضی کے مطابق کام ہوا نا، اس لیے شکر ہے. اور اگر میری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا تو بہت ہی زیادہ شکر ہے، کیونکہ وہ میرے رب کی مرضی کے مطابق کام ہوا ہے. جو میرا رب چاہتا تھا نا، اس نے وہ کیا ہے. تو بڑی گہرائی ہوتی ہے بعض جملوں میں اگر آپ غور کریں، اور بڑی سچائی ہوتی ہے اور بڑی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کا بھرپور اظہار ہوتا ہے ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں. یہ جملے وہ جملے ہیں کہ جو ہمارے دل میں نا اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اور جب ہم کسی چیز میں ناکام ہو جاتے ہیں نا، تو ہم یہ سوچ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے رب کام تیری مرضی کے مطابق ہوا ہے، اس لیے ہم تیری رضا میں راضی ہیں. تو ہر حال میں راضی رہیے اپنے رب سے. گلے شکوے کے بجائے شکر ادا کیجیے اس رب کا کہ اس نے ہمیں اتنا نوازا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں. آج کے لیے میرا خیال میں اتنا ہی. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی اسی طرح ہنستی مسکراتی، آپ کو اچھی پیاری باتیں بتاتی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور میں آپ کو دعا میں رکھتی ہوں ہر وقت یاد.